والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت پرعظمت بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ، خادمانہ، عاشقانہ، غلامانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے اور پڑھیں: اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. کتاب نور، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا پارہ نمبر 25، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ آیت پاک کی روشنی میں کچھ مفید باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما لیے اور اجمالاً مولائے کائنات، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے حالات، کمالات آپ نے سماعت فرمائے. دو تین اشعار آپ منقبت کی صورت میں سماعت فرما لیں. آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض حیدر کی سیاہی جسے کالا کر. آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض حیدر کی سیاہی جسے کالا کر دے. ہم تو بس شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں، ہم تو بس شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں. رنگ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جاتا ہے. ہم تو بس شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں، رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جاتا ہے. اور کئی مرتبہ میں نے یہ 4 مصرے پیش کیے ہیں، ایک بار پھر آپ سن لیں کہ خانقاہوں سے، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی. شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. بغض حیدر، علی سے دشمنی رکھنے والوں کو جا کر کے تحقیق کرنا چاہیے وہ اپنے باپ کے ہیں. مولا علی کے دشمن کو جا کر کے تحقیق کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. پورا مجمع بآواز بلند درود شریف پڑھ لے: اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والو، تمہیں میرے صدقے میں نماز ملی ہے، تمہیں میرے صدقے میں روزہ ملا ہے، تمہیں میرے صدقے میں حج ملا ہے، تمہیں میرے صدقے میں زکوٰۃ ملی ہے، تمہیں میرے صدقے میں رمضان ملا ہے، تمہیں میرے صدقے میں قرآن ملا ہے، تمہیں میرے صدقے میں عرفان ملا ہے، تمہیں میرے صدقے میں ایقان ملا ہے، ہاں ہاں تمہیں میرے ہی صدقے میں رحمان بھی ملا ہے، مگر میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرنا، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، تم میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا۔ اللہ کے کہنے پر مصطفیٰ نے امت سے اہل بیت کا پیار مانگا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، گویا اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ محبوب سے کہا محبوب مانگو، اہل بیت کا پیار مانگو، پتہ چلا اللہ بھی چاہتا ہے، رسول اللہ بھی چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ اہل بیت سے پیار کریں، کہ امت کے لوگ اہل بیت سے محبت کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے اہل بیت ہیں، وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ توجہ سے سنیے، یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی سرکار نے امت سے اہل بیت کا پیار مانگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت ہیں کون، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو نبی کی زبان میں سنو، آقا نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے کہا اہل بیت ہیں کون تو آقا نے ارشاد فرمایا قال علی قال علی وفاطمۃ وابناہما، آقا نے فرمایا میری اہل بیت علی مرتضیٰ ہیں، میری اہل بیت فاطمۃ الزہرا ہیں، میری اہل بیت حسن مجتبیٰ ہیں، میری اہل بیت حسین اعظم ہیں۔ بریلی سے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور تحریر فرما دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب صحابہ نے کہا آقا اہل بیت ہے تو میرے آقا نے پہلا نام لیا ہے علی کا، پہلا نام لیا ہے علی کا۔ آقا سے پوچھا گیا اہل بیت ہیں کون، پہلے نمبر پر اہل بیت میں مصطفیٰ نے نام لیا ہے علی کا، پھر فاطمہ زہرا کا نام لیا ہے، پھر ان کے شہزادوں کا نام لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اہل بیت کو شمار کرانے میں پہلا نام علی کا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار میں پہلے امام کا نام ہے، ان 12 اماموں میں پہلے امام کا نام ہے علی۔ اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں پہلے امام کا نام ہے علی، اور علی کی وہ ذات پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبداللہ ابن عباس ہیں کون، سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کی شان یہ ہے کہ عبداللہ جب پیدا ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو سرکار نے اپنے لعاب دہن سے عبداللہ کو گھٹی دی اور عبداللہ کے لیے کئی مرتبہ
سرکار نے دعا کیا یا اللہ اسے تفسیر کا علم عطا فرما، حکمت کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پورے قرآن میں علی کی شان میں 300 آیتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پورے قرآن میں علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کسی کی شان میں 50,000 کتابیں لکھ دی جائیں، کسی کی شان میں 50,000 کتابیں لکھ دی جائیں، اور کسی کی شان میں قرآن کی ایک آیت نازل ہو جائے تو 50,000 کتابیں ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک آیت نہیں 300 آیتیں مولا علی کی شان میں قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب اعتقاد الاحباب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں رسول اللہ نے علی کی شان میں اور علی کی فضیلت میں بیان کی ہیں اتنی کسی صحابی کی شان میں اور کسی صحابی کی فضیلت میں بیان نہیں کی۔ اس بات کو حضرت نے نہیں اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا ہے کہ مولا علی کی شان میں جتنی حدیثیں رسول اللہ نے بیان کی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں بیان نہیں کی ہیں۔ اب علی کا تذکرہ، علی کا ذکر، علی کا پیار، علی کی محبت اور علی کا تذکرہ جب کوئی زیادہ کرنے لگے تو پریشان مت ہونا۔ اگر کوئی کیڑا بدن میں رینگنے لگے تو رسول اللہ کی خدمت میں چلے جانا اور کہنا یا رسول اللہ آپ نے سب سے زیادہ علی کی شان میں حدیثیں کی۔ تو جب اللہ کے حبیب نے سب سے زیادہ علی کی شان میں فضیلت میں حدیثیں بیان کی ہیں تو رسول اللہ کا امتی اگر علی کی فضیلت بیان کرنے لگے تو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ علی مرتضیٰ کی شان میں تمام حدیثیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کے در و دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم علی 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 کر کے یہ عبادت کر رہے ہیں، بدعت نہیں کر رہے ہیں۔ رافضیت علی علی کرنے سے نہیں پھیلتی، کیونکہ مکہ میں صرف 2 گروہ تھے، ایک کافروں کا دوسرا مسلمان مومنوں کا۔ مدینہ شریف میں تیسرا گروہ پیدا ہوا منافقوں کا، اور اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں یہ تیسرا گروہ جو پیدا ہوا منافقوں کا، تو یہ بیچ میں شامل ہو جاتے تو اب پتہ کیسے لگایا جائے منافق کون ہے مومن کون ہے؟ کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے، پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہے۔ منافق کے چہرے پر بھی داڑھی ہوتی ہے، منافق کے چہرے پر بھی گنبد والی ٹوپی ہوتی ہے، منافق کے چہرے پر بھی امامہ ہوتا ہے، منافق کے چہرے بدن پر بھی لباس ہوتا ہے۔ تو اب منافق کون ہے مومن کون ہے پتہ کیسے لگایا جائے؟ تو صحابہ کا عمل دیکھو، صحابہ کپڑے دیکھ کر مومن منافق میں فرق نہیں کرتے تھے، داڑھی دیکھ کر کے مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتے تھے، نمازیں دیکھ کر کے مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتے تھے، پیشانی پر سجدے کا نشان دیکھ کر کے مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے اور علی 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 علی
چہرہ بگڑ جاتا ہم سمجھ جاتے منافق ہے، اور علی کا نام سن کر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہم سمجھ جاتے مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا نام منافق اور مومن کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ علی کا نام مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، اسی لیے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، اور مولا علی کا ذکر کرنے کے بعد چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ منافق بھی داڑھی رکھتا ہے، مومن بھی داڑھی رکھتا ہے، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، مگر زبان سے چہرہ دیکھ کر کے جو علی کا نام لے، علی کے ماننے والوں کے سامنے چہرہ دیکھ کر جو علی کا نام لے، اور وہاں سے باہر جانے کے بعد وہ علی کے ماننے والوں کو منافق اور رافضی لکھے، وہی تو منافق ہے، سبحان اللہ۔ وہی تو منافق ہے۔ ہم جو میدان میں بولتے ہیں وہی مکان میں بولتے ہیں، اور مومن کی شان یہ ہے جو زبان پر وہی دل میں، جو دل میں وہی زبان پر۔ تو علی کا نام نذرانہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ لیتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، لیکن نفاق کے ذریعے نعرہ حیدری نہ لگاؤ۔ ہم گیدڑوں کی طرح شیر خدا کا ذکر نہیں کرتے، ہم شیروں کی طرح شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ واپس لگائیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، علی، علی علی، علی علی، نبی نے بولا علی علی، میں کس کا مولا، علی علی، میں مر جاؤں تو علی علی، میری قبر میں لکھنا، علی علی، میرے کفن میں لکھنا۔ علی علی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ، توجہ سے سنیے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ یہ مرزا مظہر جانے جانا کے مرید ہیں، اور ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مراد کسے کہتے؟ مرید کسے کہتے؟ مرشد کے پاس جا کر جو بیعت کرے اسے مرید کہتے ہیں، اللہ سے مانگ کر مرشد جسے بیعت کرے اسے مراد کہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرزا مظہر جانے جانا کے مراد ہیں، اور مرزا مظہر جانے جانا اپنے زمانے کے قطب تھے، اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، اور مرزا مظہر جانے جانا اپنے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر فخر کرتے تھے کہ مجھے مرید ملا ہے تو قاضی ثناء اللہ جیسا ملا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا مرزا مظہر جانا سے، حضرت آپ دنیا میں آئے، اللہ نے انسان بنایا، مصطفیٰ کا وفادار بنایا، ولایت کی دستار سجایا، یہ بتاؤ اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو، تو قاضی ثناء اللہ کے پیر و مرشد مرزا مظہر جانے جانا نے کہا اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو تو میں عرض کروں گا مولا ثناء اللہ لے کر آیا۔ وہ قاضی ثناء اللہ جن پر پیر کو بھی ناز ہے، آگے سنیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں امت رسول سے پہلے تمام انبیاء کی امتوں میں جس کو بھی ولایت ملی ہے، امت رسول سے پہلے تمام امتوں میں جس کسی کو بھی ولایت ملی ہے، ولی بنایا گیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر فرماتے ہیں جس کو بھی ولایت ملی ہے مولا علی کے فیضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی امت مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک
تمام نبیوں کی امتوں میں جس کو بھی ولایت ملی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے ولایت ملی ہے. اسی لیے میرا ایک جملہ توجہ سے سنیں, دل کی تختی پر نوٹ کریں. پوری دنیا میں جہاں جہاں ولی ہے, کسی ایک ولی کے دل میں علی کا بغض نہیں پاؤ. یہ میرا چیلنج ہے. پوری دنیا میں جو بھی ولی ہوگا وہ علی مرتضیٰ کا وفادار ہوگا, وہ علی مرتضیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا, علی مرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جہاں جہاں ولایت ہوگی وہاں وہاں علی سے محبت ہوگی. جہاں جہاں ولایت ہوگی وہاں وہاں علی سے محبت ہوگی. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا. اور ایک دوسری حدیث بڑی مشہور, یہ میں پہلی بار بیان کرنے جا رہا ہوں لہذا توجہ سے سننا. ایک دوسری حدیث ہے, حدیث تو میں نے بیان کیا کئی بار, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. اور دوسری حدیث میں آقا نے کیا فرمایا, انا دار الحکمت و علی بابھا, میں ولایت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. مفسرین کرام حکمت سے مراد نبوت لیتے ہیں, لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اس لیے حکمت کو ولایت پر محمول کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا, میں ولایت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی, شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی ہے. اپنا بھی شہر میں آتا ہے, بیگانہ بھی شہر میں آتا ہے, دوست بھی شہر میں آتا ہے, دشمن بھی شہر میں آتا ہے. لیکن جو دروازے سے آتا ہے, شہر میں جو دروازے سے آتا ہے اس آنے والے کی بات الگ ہے. اور چور اچکے دروازے سے کبھی نہیں آتے, وہ دیوار پھاند کر کے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, میرے آقا نے اس حدیث میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. اس لیے کہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی ایک دور آئے گا داہنے بائیں سے کود کر کے کچھ لوگ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں گے, انہیں علم تو مل جائے گا مگر علم فائدہ نہیں دے گا. علم مل جائے گا مگر فائدہ نہیں دے گا. اور میرے آقا نے یہاں کیا فرمایا, میں ولایت کا گھر ہوں. آپ کے دوست بہت ہیں مگر گھر میں سب کو نہیں لاتے, گھر میں سب کو نہیں لاتے. جس پر اعتماد ہوتا, جس کی شرافت اور جس کا تقوی, جس کی امانت پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے اسی کو آپ گھر میں لاتے ہیں, سب کو گھر میں نہیں لاتے. میرے آقا نے کیا فرمایا, میں علم کا شہر, علی اس کے دروازے. معلوم یہ ہوا چور اچکے تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں گے, لیکن یہاں آقا نے فرمایا کہ میں ولایت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. لہذا ولایت اسی کو ملے گی جو علی کے دروازے پر آئے گا. ولایت اسی کو ملے گی جو علی کے دروازے پر آئے گا. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اسی کو ولایت ملی ہے جو علی کے در پر آیا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں علی کا جلوہ, جدھر دیکھو ادھر علی کا جلوہ. جنگ بدر میں علی کا جلوہ, جنگ احد میں علی کا جلوہ, جنگ خندق میں علی کا جلوہ, جنگ خیبر میں علی کا جلوہ, امام حسن میں علی کا جلوہ, امام حسین میں علی کا جلوہ, امام زین العابدین میں علی کا جلوہ, امام باقر میں علی کا جلوہ, امام جعفر صادق میں علی کا جلوہ, امام
इमाम मूसा कासिम में अली का जलवा, बगदाद में अली का जलवा, अजमेर मुअल्ला में अली का जलवा, कलियर शरीफ में अली का जलवा, इथौथा शरीफ में अली का जलवा, देवा शरीफ में अली का जलवा, मारेरा शरीफ में अली का जलवा, कालपी शरीफ में अली का जलवा, मसौली शरीफ में अली का जलवा, हर तरफ अली का जलवा ही जलवा नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ अरे आज तक जब मुखालिफ अली का जलवा न समझ सका तो अली का तलवा कैसे? अली के तलवे तक अभी तक लोग पहुंच ना सके, अली के जलवे तक कैसे पहुंचेंगे? बेशक 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 सुभान अल्लाह हर सुभान तरफ अल्लाह। अली का जलवा, हर तरफ रंगे अली, अली हर तरफ रंगे अली, बेशक हर तरफ अली का जलवा, हर तरफ अली की शान, अली का जलवा ही नजर आ रहा है। और आज है 5 मुहर्रमुल हराम, दिन में तारीख थी। एक नाम मैं लेने जा रहा हूँ विलायत की दुनिया में जो आफताब बन करके चमके, और उस साथे पाक को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी वो शान मुबारका है, वो शान मुबारका है कि एक दो नहीं सैकड़ों हजारों भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर जिसने चलाया, उस जात का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। सुभान अल्लाह सुभान बेईमानों को जिन्होंने साहिब ईमान बनाया, उस जात का नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बेशुमार करामतें हैं, लेकिन आपको गंजे शकर क्यों कहा जाता है? गंज फारसी का लफ्ज है, गंज माने खजाना, सुभान अल्लाह गंजे शकर, शकर का खजाना। ये लक़ब आपका मशहूर कैसे हुआ? तो सुनो, 80 फाके हो चुके थे, 80 फाके हो चुके थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के, और नफ्स अलजू अलजू अलजू, हाय भू नफ्स पुकार रहा था। आपने नफ्स को ठंडा करने के लिए चंद कंकरियों को उठाया और मुंह में डाल लिया। उन कंकरियों को मुंह में डालना था कि वो कंकरियां शकर में तब्दील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कंकरियां शकर में तब्दील हो गई। उसी के बाद से आपका लक़ब हो गया शकर, सुभान अल्लाह गंजे शकर। और जबान में तासीर ये, एक नौजवान आया, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, सारा इंतजाम थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया, कुछ जरूरत बाकी है, कुछ दे दीजिए। तो बाबा फरीद हूँ या मखदूम अशरफ हूँ या कोई भी अल्लाह का वली हो, महल बज़ाहिर उनका नहीं होता, खजाने और बैंक बैलेंस बज़ाहिर उनका नहीं नजर आता। जैसे ही उसने कहा मुझे कुछ दे दो, नजर इधर उधर की देखा, एक मट्टी का ढेला है, उठाया बाबा फरीद ने, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा और पढ़ करके दम किया, वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फरमाया ले जा ले जा ले जा, लेकर चला। लोग होशियारी बहुत दिखाते हैं ना, सोचा फार्मूला भी मालूम हो गया है तो थोड़ा क्यों ले जाएगा। एक बड़ा मिट्टी का ढेला उठाया, घर लेकर गया, बीवी से का दरवाजा खोलो, बीवी ने दरवाजा खोला, का पानी लाओ, वुज़ू करूंगा, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ूंगा। बीवी कहने लगे लोग सही कहते हैं, वलियों के यहाँ पागल जाए तो ठीक हो जाए, अगर फंसा दी जाए तो अच्छा हो जाए। बड़ी बेगम खुश हुई कि मेरा शौहर दिन भर बैठा रहता था, अब तो ये नमाजी भी हो गया। जैसे ही मुसल्ला बिछाया गया तो उसने क्या किया, मिट्टी का ढेला सामने रखा और सूरे अखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। बीवी कहने लगी ये तो पागल हो गया, क्या कर रहा है? कहने लगा सोना बना रहा हूँ। और सोना बना रहा है, इतना आसान है सोना बनाना? बड़े बड़े बनाने वाले जब भी बनाए पकड़े गए, चाहे 6 महीने पकड़ाए, चाहे साल भर में पकड़ाए। और रातों रात जो अमीर बनने का ख्वाब देखता है, सवेरा होता है चौराहे पर लात जूता खाता है या लाकर में नजर आता है। कहने लगा मैं रातों रात मालदार हो जाऊंगा, सोना बना रहा हूँ। बीवी ने कहा पागल हो गया, ये सोना बनेगा?
سنو فارمولا مجھے معلوم ہے، اب پڑھ کر دم کر رہا دم کر رہا دم کر رہا، رات کا پچھلا وقت آ گیا، مٹی پہ کوئی اثر نہ ہوا، سویرا ہوا پھر سر پہ رکھا، بابا فرید کے ہاں گیا، حضور آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، سونا بن گیا، پوری رات میں پڑھتا رہا، کچھ نہ ہو سکا، تو جملہ سنیے، بابا فرید نے فرمایا سن تیری زبان اور ہے، فرید کی زبان اور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلا فرید کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، مٹی پر دم کر دیں تو مٹی سونا بن جائے۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر، وہ بابا فرید الدین گنج شکر، سنیے آپ کا مزار شریف پاک پٹن میں ہے، اور آپ کا مزار تعمیر کیسے ہوا جانتے ہو؟ آپ کا مزار مقدس جب تعمیر ہو رہا تھا تو تالاب ندی کے کنارے اینٹ تیار کی گئی تھی، اور اینٹ لے کر کے جب لوگ چلتے تھے تو ندی کے کنارے سے لے کر جہاں مزار شریف بن رہا تھا، قطار بہ قطار حافظ قرآن کھڑے ہوئے تھے، حافظ قرآن کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ایک اینٹ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور پھر مزار میں وہ اینٹ لگائی جا رہی تھی، راجگیر مستری لیبر سب حافظ قرآن، سب باوضو، جتنی اینٹیں لگی ہیں بابا فرید کے مزار پر، ہر اینٹ پر قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، ہر اینٹ پر قرآن کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اور میں قریب کروں، ہندوستان میں مزارات بہت ہیں مگر جنتی دروازہ صرف ایک ہے، ہندوستان میں مزارات بہت، جنتی دروازہ صرف ایک، پاکستان میں مزارات بہت مگر جنتی دروازہ صرف ایک، صرف ایک۔ میں سوچنے لگا ایک ادھر ایک ادھر، معاملہ کیا ہے؟ تو بزرگوں کی روحانیت نے جواب دیا کہ جب حالات بگڑ جائیں، جب حالات بگڑ جائیں، ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں، ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں، تو وہاں کے لوگ وہاں جنتی دروازے میں چلے جائیں، یہاں کے لوگ یہاں جنتی دروازے۔ ہندوستان میں جنتی دروازہ ہے غریب نواز کے یہاں، بے شک بے شک، اور پاکستان میں جنتی دروازہ ہے بابا فرید کے یہاں، سبحان اللہ، بابا فرید کے یہاں جنتی دروازہ، ادھر بھی جنتی دروازہ ادھر بھی جنتی دروازہ، بابا فرید کے یہاں جنتی دروازہ بنا کیسے؟ تو سنیے، بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری کے پیر و مرشد ہیں خواجہ عثمان ہارونی۔ قطب الدین بختیار کاکی کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے ایک نسخہ تجویز فرمایا، بابا فرید سے کہا جاؤ دکان سے یہ نسخہ بندھوا کے لے آئے، عطار کی دکان پر چلے، اور راستے میں جب پہنچے، توجہ سے سننا، تو بابا فرید نے دیکھا چوراہے پر بھیڑ ہے، ایک بزرگ پالکی میں بیٹھے ہیں، آگے پیچھے لوگ اعلان کر رہے ہیں آج جو بھی اس بزرگ کی زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، آج جو بھی ان کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، یہ اعلان ہو رہا تھا۔ بابا فرید نے جب یہ سنا تو آپ رکے نہیں، سیدھے دکان میں داخل ہو گئے، لوگوں نے کہا جنت مفت بٹ رہی ہے اور آپ بزرگ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں؟ بابا فرید نے کہا نہیں، آپ تب تک دکان میں رہے جب تک سواری و پالکی آگے نہ چلی گئی۔ وقت کافی لگ گیا، جب نسخہ لے کر اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے، پیر و مرشد نے فرمایا فرید آنے میں تاخیر کیوں؟ تو بابا فرید نے پورا واقعہ بیان کیا، حضور ایک شخص اعلان کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو بابا فرید الدین سے قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ آپ نے جنت کیوں نہیں لیا؟ تو پہلے کا پیر کیسے ہوتے تھے، مرید کیسے ہوتے تھے؟ یہاں تو جو بھی آیا بس رومال پکڑ لیا، جو بھی آیا رومال پکڑ لیا، پیر مرید کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کہا آپ نے جنت
बट रही थी, क्यों नहीं लिया? तो बाबा फरीद ने कहा, हुजूर मुझे जन्नत तो आपके जरिए मिल ही जाएगी, सुभान अल्लाह। मुझे आप पर यकीन है। बस क्या था, पीरो मुर्शिद खुश हुए और मुस्कुरा के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद अरे उस बुजुर्ग को जिन्होंने आज देखा वो आज जन्नती होंगे। अरे तुम्हारे दरवाजे में जो भी दाखिल हो जाएगा, कयामत तक जो भी दाखिल होगा वो जन्नती हो जाएगा। कयामत तक जो भी दाखिल होगा वो जन्नती हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर हो सकता है एक आखिरी गीत भोंक दूं, हो सकता है कोई सोच रहा हो यार इतना ये जन्नत का दरवाजा बना लिया। तो मैं कहता हूँ नबी की हदीस तुमने नहीं पढ़ा? मेरे आका ने फरमाया, जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। बेशक बेशक। और मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ परहेजगार हो, माँ इबादत गुजार हो। मुतलक मेरे नबी ने फरमाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अरे जब पूरी जन्नत माँ के कदम के नीचे, तो बाबा फरीद के यहाँ अगर दरवाजा बन जाए तो अजमेर शरीफ में अगर दरवाजा बन जाए तो परेशान क्यों है? इसलिए कि नबी ने फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से जन्नत के बागों में से बाग है। तो हजरात मैंने इसलिए ये जिक्र किया बाबा फरीद का कि आज 5 मुहर्रम शरीफ है और 5 मुहर्रम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम शरीफ तक वो जन्नती दरवाजा खोला जाता है। 5 से लेकर 10 तारीख तक वो जन्नती दरवाजा खोला जाता है। लिहाजा मेरा ये उन्वान नहीं, लेकिन ज़िमनन बात आ गई थी इसलिए मैंने पेश कर दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुख्तसर जिक्र और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान पर घंटों बयान किया जाए, फिर भी शान मौला अली कमा हक कहूँ कोई बयान नहीं कर सकता। वो शान है मौलाए कायनात की। आखिरी बात अर्ज कर दूं, आपका लक़ब है शेरे खुदा। सुभान अल्लाह। कोई शेरे सिमनी है, कोई शेरे नागपुर है, कोई शेरे जबलपुर है, कोई शेरे जंगल है, कोई शेरे मंगल है। तो ऐसे शेर के लक़ब देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। और मैं जिस शेर की बात कर रहा हूँ, मैं पिंजरे में बंद मजलूम शेर की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मजलूम शेर की बात नहीं कर रहा हूँ, शेरे खुदा, खुदा का शेर। बेशक सुभान अल्लाह। जंगल का शेर पहलवान देख ले तो पसीना छोड़ दे, जंगल का शेर लोग देख ले तो रास्ता बदल दें। यही वजह है खुदा का शेर, शेरे खुदा जिस जंग में चले जाते थे कुफार की हैबत बदल दिया करते थे। कुफार के मजमे में खलबली मचाया करती थी। जब तो शायर ने कहा था, शेरे मर्दा शेरे यस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। और अरबी में, बस बात खत्म कर दे रहा हूँ, अरबी में शेर के 600 से ज्यादा नाम पाए जाते हैं। शेर की जैसे जैसे कैफियत बदलती है नाम भी बदल जाते हैं। जैसे इंसान का बच्चा छोटा रहता है, बच्चा बड़ा हुआ तो जवान, बूढ़ा हुआ तो बूढ़ा, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का चचा, किसी का फूफा वगैरह वगैरह। शेर जब नॉर्मल हालत में हो उसे असद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। शेर जब नॉर्मल हालत में हो तो उसे असद कहा जाता है, और जब अपनी कछार से बाहर आ जाए शिकार के इरादे से तो उसे जिरगाम कहा जाता है। और जब शेर को शिकार करने, जब शेर शिकार करने के लिए चहल कदमी करे, मन बना ले, शिकार पर हमला करने के लिए चहल कदमी करे, तो उसे जैगम कहा जाता है।
اور جب نظر جمال شکار پر تو اسے غضنفر کہا جاتا ہے، اور شیر جب شکار کو دبوچ لے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیر جب شکار کو دبوچ لے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، اور شیر شکار کو دبوچ کر جب اس کا سانس روک دے تو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دبوچ کر شکار کو سانس روک دے تو اسے عباس کہا جاتا ہے، اور شکار کو شیر جب دو ٹکڑوں میں بانٹ دے تو اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی یا علی۔ زندہ باد۔ شیر دو ٹکڑے اگر کر دے شکار کو تو اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور حیدر مولا علی کا نام آپ کی ماں نے رکھا۔ حیدر آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا، اور آپ کا لقب ہے کرار۔ کرار۔ حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ کرار کا مطلب جھپٹ کر پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ کرار کا معنی پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور علی نام کس نے رکھا؟ آپ کے والد جناب ابو طالب نے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد جناب ابو طالب نے علی نام رکھا، اور جناب ابو طالب یہ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ بے شک بے شک۔ گویا مولا علی رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب کے شہزادے ہیں۔ ایک بات اور یاد آ گئی ہے، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، جب میرا شہزادہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو رسول اللہ جب میرے گھر آتے تو اس وقت رسول اللہ کی عمر 29 سال کی تھی۔ نبی نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا، علی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ علی کی ماں فرماتی ہیں میرا شہزادہ میرے شکم میں، اور جب رسول اللہ آتے تھے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نبی نے، تو علی کی ماں فرماتے جیسے ہی نبی آتے تھے میرے گھر میں تو میرے شکم میں پرورش پانے والا بچہ اتنا زور لگاتا میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ پہچانو علی کو، جانو علی کو، مانو علی کو۔ نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، علی ماں کے شکم میں ہیں۔ نبی جب بھی آتے ہیں علی ماں کے شکم میں اتنا زور لگاتے ہیں کہ علی کی ماں کہتی مجھے کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن جناب ابو طالب نے اپنی بیوی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ کیا وجہ ہے محمد جب بھی آتے ہیں تم کھڑی ہو جاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا بتائیں، پیٹ میں پلنے والا بچہ اتنا زور لگاتا ہے مجھے کھڑا ہی ہونا پڑ جاتا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اب ہم بطور امتحان، انہوں نے کہا اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی آپ جب محمد آئیں گے تو تمہیں کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، میں تمہیں کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے کندھوں کو زور سے دبائے رکھا۔ اب پوری طاقت سے جناب ابو طالب دبائے ہوئے ہیں، لیکن شکم میں پلنے والا بچہ اتنا زور لگایا کہ جناب ابو طالب کی طاقت غالب آ گئی آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد کی۔ وجہ یہ تھی کہ شکم میں پلنے والے بچے نے اتنا زور لگایا تھا۔ جناب ابو طالب نے ہر چند کوشش کیا مگر فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا رسول اللہ سے بھتیجے ایک بات بتاؤ، تم جب بھی میرے گھر آتے ہو تو میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ جدھر آپ جاتے ہیں
میرے شکم میں ادھر ادھر وہ رخ بدلتا رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ادھر وہ رخ بدلتا رہتا ہے. شکم میں پلنے والا بچہ آپ کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دیتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بچے کا چہرہ مکرم کرے. اسی لیے سارے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کے چہرے کو مکرم کرے. نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. علی ماں کے شکم میں رہ کر جب اتنا دیکھتے ہیں سبحان اللہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، ماں کے شکم میں رہ کر جب علی اتنا دیکھتے ہیں تو جس نبی کا علی نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی خدا کی عطا سے کتنا دیکھتے ہوں گے. آج تک دنیا جب علی کو نہ سمجھ سکی تو دنیا نبی کو کیسے سمجھ پائے گی. حضرت فرماتے ہیں ارے نبی کی تو وہ شان ہے کہ نبی کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی. فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے نبی سے جب خدا کی ذات نہ چھپ سکی تو اس نبی سے ہمارے سینے کی بات کیسے چھپ سکتی ہے، ہمارے سینے کی بات کیسے چھپ سکتی ہے. مولا علی ہیں. لنگر شریف کا مجھے دھیان نہ ہوتا تو میں بیان آگے کرتا، چونکہ لگ بھگ 11 بج رہے ہیں. میں بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں، مگر کل اگر آپ ٹائم سے آئیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے بیان شروع کروں گا. کھڑے ہو جائیے. لنگر شریف کھا کے جائیں.